الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ سورہ رعد کی ابتدائی آیات پر کلام ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احسانات کا تذکرہ فرمایا، اظہار قدرت فرمایا اور ہمیں تفکر کی دعوت دی ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی بطور تمہید یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی تھی کہ 24 گھنٹے میں ہم مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی شخص اس سوچ اور فکر سے خالی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی آپ بہت سی باتیں سوچ رہے ہوں گے، دوران بیان بھی سوچتے رہیں گے۔ سوچ اور تفکر کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ کچھ پازیٹیو سوچیں ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں، کچھ بالکل فضول قسم کی ہوتی ہیں، لیکن چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اسی میں سلسلہ تفکرات میں بتکلف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا ذہن بنا لے کہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، یا اگر ایک ہی ساتھ ایک وقت نہیں نکال سکتے تو چلتے پھرتے کم از کم تھوڑا بہت تو میں اللہ کے دلائل قدرت پر غور کروں گا۔ یہی اللہ تعالیٰ دعوت فراہم کر رہا ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے کوئی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی بیوی بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی دوستیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی کمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے بارے میں۔ اللہ کا بھی تو کوئی حصہ رکھے نا، اور اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ آپ کا میرا ہے۔ جتنا ہم سوچتے ہیں، جتنا غور و تفکر کرتے ہیں، اتنے ہی معرفت الہیہ بڑھتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہماری عوام عبادات پر لگی رہتی ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کو دیکھیں، کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر دے دیں کوئی ان کو لمبا سا، کہتی ہے میرے پاس مجھ سے بہت ٹائم ہوتا ہے، کوئی ذکر دے دیں ہمیں۔ وہ چاہے 2 گھنٹے پڑھتی رہیں گی، بیٹھ کر اس میں لگے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بغیر ترجمہ تفسیر کے، جو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس میں رمضان میں خاص طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب سے ایک بڑھ کر بھی عبادت ہے، وہ ہے تفکر، غور، سوچنا امور آخرت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا، دلائل قدرت پر غور کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اچھی چیز ہے، اس پر افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے۔ ایک والد کو یہ بھی چاہیے کہ چاہے وہ، اب میرے بچے آتے ہیں یہاں پر اجتماعی طور پر، یہ میری چیزیں سنتے ہیں، ان کو یہ شعور حاصل ہوگا انشاءاللہ، یا انفرادی طور پر والد صاحب یہ بھی کہیں کہ بیٹا تھوڑا دلائل قدرت پر بھی غور کر لیا کرو۔ جیسے ہم نے آپ کو ایک سوچ اور فکر دی تھی، جو گھر کے آپ کے سامنے ڈش آتی ہے، جو آپ کھانا کھاتے ہیں پلیٹ میں، اسی پہ کہہ دو کہ بیٹا ذرا غور کرو یہ چیزیں کہاں سے چل کر تم تک پہنچی، بس اتنا کہہ دیں آپ۔ اب بچوں کا ذہن کام کرنا شروع ہوگا، یہ گوشت ہے، اگر گائے ہے تو کہاں تھی یہ گائے، کہاں سے گوشت کٹ کے کہاں آیا، پھر ہمارے کچن میں پہنچا، پھر ہنڈیا سے آپ کی پلیٹ تک پہنچا۔ مرچ ہے، نمک ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، گرم مسالہ ہے، ہر چیز الگ الگ اگی ہوئی تھی، ہر چیز الگ الگ جگہ پر موجود تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت یہ ہے کہ اس نے ایسا نظام بنایا، سب چیزیں سمٹ کر آپ کی پلیٹ کے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ اب یہ جو غور کریں گے، اس سے پھر ہوگا کیا کہ جتنا آپ سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس رہتا ہے، اتنا ہی اللہ کے آپ قریب رہتے ہیں۔
جتنا قریب رہتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ جادو، ٹونے، آسیب، نظر بد، ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے وظائف اور دیگر ٹوٹکے بھی اچھی چیز ہیں، لیکن کیوں نہ ایک پروٹیکشن کے لیے پہلے سے آدمی اچھا انتظام کر لے جس میں زیادہ تکلف بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مشکلات سے بآسانی نکلنے کے ذرائع بنائے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مشکلات ہی نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عادت مبارکہ ہے، ہم سے مختلف ہے۔ ہمیں کسی سے پیار ہو جائے، کوئی ہمارا قریبی ہو، ہم چاہتے ہیں اسے کانٹا بھی نہ چبھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، جس قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں کہ مشکل نہیں آئے گی، لیکن اس مشکل سے آپ کو نکال دے گا، وہ صبر کی توفیق بھی دے گا۔ گویا کہ وہ مشکل اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، اس سے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، جنت میں درجات بلند ہوں گے، اور اس سے آپ باہر بھی نکل آئیں گے بآسانی۔ تو اللہ کے قریب رہنے کی کوشش بہت ہی پیاری کوشش ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے تفکر، دلائل قدرت پر غور۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بیان فرمایا۔ ابھی ہم سورہ رعد کی چند آیات پر کلام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ایسے ستون کے بلند کیا جس کو تم دیکھو۔ تو یہ آسمان کھڑے ہیں، کوئی ستون ہی نہیں ہے، اور آسمانوں پہ کتنے بڑے بڑے سیارے آپ دیکھیں، اربوں خربوں ٹن وزنی، لیکن یہ گرتے نہیں ہیں، اللہ نے روکا ہوا ہے نا، یہ اس کا کمال ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی، اپنی رحمت کو متوجہ کیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ہے، محو سفر ہے ایک مقررہ مدت تک۔ اس پر ہم کلام کر چکے ہیں، اس لیے میں صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ یدبر الامر، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے اپنی نشانیوں کو یا آیات کو بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو۔ اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنائے اس نے اس میں لنگر یعنی پہاڑ اور نہریں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور اس نے تمام پھلوں سے جوڑے بنائے، دو دو جوڑے، مذکر مؤنث، میل اینڈ فیمیل، جیسے مرد عورت ہوتے ہیں، ملاپ ہوتا ہے، توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے یہ درخت جو بڑھتے ہیں، اگر ان کے بیج پیدا نہ ہوں، اگر ان کے اندر ایسے پھول پیدا نہ ہوں جن میں جو نر ہوتے ہیں اور مادہ پھولوں کے ساتھ یا ان کے جو گچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ملاپ نہ ہو، تو پھل پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو خاموش نظام چل رہا ہے۔ اس پر وہی واقف ہوگا جس نے بائیولوجی پڑھی ہوگی، جس نے جدید علوم پڑھ کر ان چیزوں کو جانا ہوگا، وہی مطلع ہو سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری کھجور نے بڑے پھل دیے ہیں، بہت پھل آتا ہے ہمارے کھجور میں، کیسے آ جاتا ہے؟ ذرا غور کیا ہے کبھی؟ نہیں، وہ تو کھانے سے دلچسپی ہے نا، کچی پکی کھجوریں رشتہ داروں کو دیتے ہیں جی، محلے میں بانٹ دیتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ کیسے پیدا ہو گئی بھائی۔ کوئی اللہ نے اس میں ایک نظام رکھا ہے۔ پھولوں کے اندر دیکھ لیں کیسے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، ان میں بھی چلتا ہے نظام، پھر ان کے بیج دور دور تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر سمندر میں کسی آئی لینڈ پر جائیں، ایسے ایسے آئی لینڈس ہیں، جزیرے، کہ جو ہزاروں میل دور سمندر کے اندر ہیں، لیکن ان میں پھل ہیں، ان میں پرندے ہیں، ان میں جانور رہ رہے ہیں۔ بھائی کہاں سے پہنچ گئے اتنی دور؟ پھر وہ دکھاتے ہیں پورا، ڈاکیومنٹریز دیکھیں نا تو آپ دیکھیں اللہ کا نظام قدرت کیسا ہے، کہ ایک ناریل ہے وہ ٹوٹ کے گرا ہے کسی ساحل سمندر پر، پھر وہ لہریں اس کو اپنے اندر لے گئی، وہاں سے تیرتا 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 اس آئی لینڈ پہ پہنچا،
ایک لہر نے زور سے دھکا مارا، وہ وہاں کی زمین پہ گیا، اگ گیا، وہاں سے درخت نکل آیا اور پھل نکلنے لگ گیا۔ آپ تو صلاح آئی لینڈ پہ اگر میں اور آپ پہنچ جائیں بھٹکتے ہوئے، کوئی جہاز واز گر جائے، وہاں پہنچ جائے، وہ ناریل، وہاں بھی ناریل لگے ہوئے ہیں، جلدی سے ناریل کھائیں گے، پانی پئیں گے، یہ نہیں سوچیں گے سنسان بیابان میں یہ ناریل اگ کیسے گیا، کون تھا اس کے پیچھے تدبیر قائم کرنے والا، کیسے یہ چیز یہاں تک پہنچ گئی، جانور کیسے پہنچ گئے، کس طریقے سے چھپکلیاں پہنچ گئیں، سانپ یہاں کیسے پہنچ گئے، اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت۔ مکڑیوں کو دکھایا انہوں نے، ایک مکڑی ہے وہ بچے دیتی ہے، وہ اتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں ایسے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ہوائیں اڑا کے اس کو دوسری جگہ پہ پہنچا دیتی ہیں۔ آئی لینڈ پہ پہنچ گئے، وہاں مکڑیاں پیدا ہو گئیں، ان میں میل اینڈ فیمیل۔ اب آپ وہاں پہنچ کے سوچیں یار یہ مکڑی کہاں سے آ گئی مکڑی، اب دیکھیں اس کے پیچھے پروسیس کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کیسا پروسیس رکھا ہے کہ مکڑی نے بچے دیے ہیں، وہ بالکل پھول روئی کی طرح، اور ہوا نے اڑایا اور اس کو وہاں جا کے گرایا، وہاں پہ پیدا ہو گئی۔ ایسی آپ کچھوؤں کو دیکھیے، کبھی ان کی جو فیمیلز انڈے دیتی ہیں، مخصوص موسم کے اندر ساری فیمیل باہر نکلیں گی، ساحل سمندر کو کھودیں گی، اس میں انڈے دیں گی، 80، 100، 150 انڈے، پھر اس کو بند کر کے چلی جائیں گی، اور ایک ساتھ جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں نکلتی ہیں فیمیل۔ کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی کسی کو جو پہلے گڑھا اسے کھود کے اسی میں انڈے دے دے، یا کھود کے کہے او سوری یہ تو پہلے انڈے پڑے ہوئے بند کر کے دوسرا نہیں، انہیں اللہ نے ایسا الہام فرمایا ہے، ہر ایک نئی جگہ اپنا گھڑا کھودتی ہے، اس میں 100-150 انڈے دیتی ہے اور چلی جاتی ہے، بس باقی کام اللہ نے اپنے سپرد رکھا ہے۔ انڈے دلوا دیے ان سے ظاہری طور پہ، اگرچہ وہ بھی اللہ کی قدرت ہی کار فرمائے۔ اب وہ مخصوص ایک ہیٹ ہوتی ہے اس انڈوں کی، اس ہیٹ سے وہ انڈے پکتے ہیں، اس میں کچھوے نکل آتے ہیں، بچے نکل آتے ہیں، بچے انڈا پھاڑتے ہیں، زمین چیرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ اب جیسے چھوٹا سا بچہ ہو نا، اس کو الہام فرمایا ہے، وہ فیڈ کی طرف بڑھتا ہے نا، اگر ماں دودھ پلا رہی ہے نا، وہ ماں کے دودھ کی طرف بڑھے گا۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز پکڑا دے بچہ، اس کو سیدھا منہ میں لے کے جائے گا، کوئی بچہ کان میں نہیں گھسڑے گا، کبھی بھی آپ دیکھ لیں، آزما کر دیکھیں، یہ کس نے اس کو سکھایا، آپ نے تو نہیں سکھایا، وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، اللہ نے اس کے ذہن میں فیڈ کیا۔ ایسے ہی وہ جیسے ہی بچے نکلتے ہیں، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ہمیں سمندر تک پہنچنا ہے، کروڑوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، کروڑوں، اتنے ہوتے ہیں کچھ امتحان۔ اب اس میں پھر وہ پرندے ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں اسے، سانپ بھی کھاتے ہیں، دیگر چیزیں، لیزرڈز آ جاتی ہیں، ان کی غذا بھی اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، اور بہت سارے پھر سمندر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر سمندر میں بڑی مچھلیاں انہیں کھاتی ہیں، پھر جتنوں کو زندہ رکھنا مقصود ہے وہ رہتے ہیں، باقی سب ختم۔ ایسے چمگادڑوں کا ایک دکھائیں، ایک جگہ سے غار سے چمگادڑیں نکلتی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں۔ اب ایک چمگادڑ اگر ایک چھٹانک غذا بھی کھائے، ایک چھٹانک لے لو، کروڑوں کتنی کھائیں گی، ٹنو منو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، کون دیتا ہے ان کو غذا؟ تو جس وقت وہ اپنی غار سے نکلتی ہیں، اسی وقت کروڑوں کی تعداد میں کیڑے نکلتے ہیں رات میں، پر اڑنے والے کیڑے، اور وہ وہاں ان کو کھاتی ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر درخت جتنے بھی پیدا فرمائے، جتنے بھی پھل، ان میں بھی جوڑے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے دن کو رات سے۔ دن دیکھیں کتنا روشن ہے، آپ کو کوئی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دن میں دیکھا ہے کسی نے ماچس جلا کے کچھ دیکھنے کی کوشش کی، اور دیکھے گا تو بولیں گے پاگل ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے شام آتی ہے ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا ہے، اور ایک دم ہر چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لائٹ نہ ہو، جیسے سابقہ ادوار میں تھا، تو لالٹین، موم بتیاں جلتی تھیں، اب تو خیر دوسرے نظام آ گئے ہیں، لیکن کتنے ہم عاجز آ جاتے ہیں، ہماری نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی، جہاں جہاں اس وقت رات ہو۔ وہ کہنے کا مقصد ہے، ورنہ یہاں دن تو امریکہ میں رات، امریکہ میں دن، یہاں رات۔ یہ بھی اللہ کا کیسا نظام ہے، دیکھیں کہ سورج اگر گردش نہ کرتا ہو تو پھر ایک جگہ دن دوسری جگہ رات کیسے ہوگی؟ یا تو یوں مانو کہ زمین گردش کر رہی ہے، یا یوں مانیں کہ سورج گردش کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین نہیں کر رہی، سورج گردش کر رہا ہے، سورج چاند جاری ہیں، گردش کر رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ تو جب سورج ہمارے اوپر ہوتا ہے دن، وہاں رات، کیونکہ امریکہ یوں پیچھے چھپا ہوا ہے، اور جب سورج یوں آتا ہے تو وہاں دن، اور یہ چیز چھپ جاتی، یہاں رات آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے
کبھی ہم سوچتے ہیں ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے شام کو، تو یعنی کس نے ایک دم اندھیرا کیا ہے؟ اتنا اجالا، ساری چیزیں روشن، پھر ایک دم اندھیرا کہ سب چیزیں پوشیدہ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچ کی دعوت دیتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک جتنی چیزیں بیان فرمائیں ان میں ایک نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرے، جو میرے خیال میں پاکستانی قوم کم ہے، کیونکہ ہمارا غور و تفکر ذرا ٹک ٹاک پہ زیادہ ہے، فیس بک پہ زیادہ ہے، یوٹیوب پہ زیادہ ہے، محلے کی بہنوں پر زیادہ ہے۔ برقعے میں بھی نکلے تو نوجوان کو پہچان ہوتی ہے، بھائی ہے نا، آخر اپنی نگاہوں سے بہن کی حفاظت تو کرے گا، کہاں جاتی ہے، کتنے بجے آتی ہے، کتنے بجے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اتنے عظیم تفکرات جب نوجوانوں کی سوچوں پر غالب ہوں تو سوچئے پھر دلائل قدرت پر غور کرنے کا وقت کہاں سے نکالیں؟ مجبوری ہے نا، بہت عذر ہیں، اعذار کثیرہ ان نوجوانوں کے ساتھ خاص طور پہ۔ تو ایسا نہ کریں، ہمیں ایسے نوجوانوں سے علیحدہ ہٹنا چاہیے۔ اگر آپ کسی عام آدمی کو وہ بولیں نا جو ذرا سمجھدار قسم کا ہو، کام سے کام رکھنے والا، وقت کی قدر کرنے والا، کہ میں سارا دن ہی فضول سوچتے رہتا ہوں، بولے گا تم بہت فضول قسم کے آدمی ہو۔ تو جب ایک عام سمجھدار انسان ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا وقت ہوگی ایسے آدمی کی جو سارا دن فضول سوچتا رہے، فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت برباد کرتا رہے۔ اس کے ذہن میں جب کسی سے ملاقات کا خیال آئے تو چرسی موالی بے نمازی ذہن میں آئیں، جب وہ انٹرنیٹ پر بیٹھنا چاہے تو فضولیات میں ہی مشغولیت اس کے پیش نظر ہو، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام پائے گا؟ اور انتہائی افسوس ہوتا ہے اگر دنیاوی لحاظ سے ایک آدمی میں نظر آ جائے نا، اس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، اس کے قریب رہیں گے، کوئی اور فائدہ نہیں، تو لوگ یہ کہیں گے یار تمہاری پہچان بہت زیادہ ہے۔ یہ دو تعریفیں جملے سننے کے لیے آدمی اس کی غلامی کرے گا، 10 باتیں اس کی برداشت کرے گا کہ نہیں یار ساتھ رہنے میں ہے فائدہ۔ 10 آدمی محلے میں مروب ہو جاتے ہیں اور تم ایس ایچ او کی گاڑی میں نظر آئے تھے، اب یہ پتہ نہیں ایس ایچ او الٹی سیدھی گالیاں بھی بک رہا ہے اور کہتا ہے پانی لے کر آ اور یہ کر اور وہ کر، لیکن ایس ایچ او کے ساتھ گاڑی میں گھومنا سینہ چوڑا ہو جائے گا صاحب۔ اور اگر فائدے حاصل ہو رہے ہوں تو انسان اور بہت کچھ برداشت کر لے۔ تو دنیا کے اندر ایک عام آدمی کے قریب ہونے کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا منصب ہے، یہ کوشش ہے اتنی ذلتیں برداشت کرنا، اتنی تکالیف، اتنی پریشانیوں کا سامنا، اور وہ بھی ہنسی خوشی کرنا، تو پھر جس رب کے دست قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں اس کے قریب ہونے کے لیے کوشش نہ کرنا کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے قریب آئیں۔ اور تفکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو تفکر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو تفکر نہیں کرتی اس کے لیے کیا نشانی؟ کون غور کرتا ہے دن نکل آیا ایک دم روشن ہو گیا، کیسے اللہ نے نظام بنایا یار، کوئی لائٹ نہیں جلائی ہم نے، پورا دن روشن ہو گیا۔ یہی اگر رات ہو تو آپ سے کہیں پورے کراچی کو روشن کر کے بتاؤ، کہ الیکٹرک بھی نہیں کر سکتی، مدھم سے بلب جلتے ہیں، اگر وہ پول کے نیچے روشنی ہوتی ہے تو 4 فٹ کی طرف اندھیرا ہوتا ہے، کر کے تو بتائیے ذرا روشنی کریں، اتنا ایسا ذرہ روشن کر کے بتائیے۔ ہاں اس میں سایہ ضرور رکھا ہے اللہ نے، وہ بھی اپنے کرم سے۔ سایہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، اگر آپ غور کریں سایہ کیسا بنتا ہے۔ سایہ ایک دم وہ لائٹ ہوتی ہے تو سایہ بن جاتا ہے، اگر نہ بنے تو ہم لوگ دھوپ میں ہی رہتے، پھر ہمیں تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی۔ تو یہ سایہ اللہ نے بنایا، اس کو اندھیرا نہیں کہتے، یہ سایہ ہے، ذرہ روشن کر دیتا ہے، کریں کوئی ذرہ روشن۔ اسی طرح بارش جب ہوتی ہے پورے کراچی میں، جیسے بارش ہو رہی ہے، جسے 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اس دفعہ بارشوں کا، پورے اپنے کراچی کے ادارے لے لیں، بھاری مشینری دے لیں اور کہیں پورے کراچی کو دھونا ہے، ہم سب مل کر بھی دھوئیں نا، اتنا کلین نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی موسلا دھار بارش 5 منٹ کے اندر پورے کراچی کو دھو دیتی۔ کمال ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہم اس پہ تفکر کرتے ہیں، ہم تو قمیض اتاری، بنیان ادھر پھینکا، اختر صاحب پہنچ گئے پانی میں نہانے کے لیے بارش میں، بہت عرصے بعد بارش ہوئی، لوگ ڈوب رہے ہیں، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے تالاب کے اندر، ہم تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے انجوائے کریں، لیکن ساتھ ساتھ سوچے تو صحیح یار، اتنا آسمان سے منو ٹنو وزنی پانی کس نے اٹھایا ہوا تھا؟ یہ ان بادلوں نے۔ کبھی آپ نے اگر جہاز میں سفر کیا ہے، میں نے بڑا غور کیا اس پہ، جہاز گزرتا ہے نا بالکل یوں ہوتے ہیں روئی کے گالے کی طرح، بادل جو ہوتے ہیں بالکل ان کے بیچ میں جہاز گزرتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئے۔
اتنے ہلکے کہ آپ اگر اوپر ہو نا، جیسے یہ پہاڑوں کے اندر وہ چلتی ہیں چیئرز، تو وہ بادل بھی ہوتے ہیں قریب، ان میں ہاتھ کرے نا بس خالی نمی نمی آئے گی اور وہ بادل ختم، اتنے ہلکے۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے یہی بادل ٹنوں وزنی پانی اٹھائے ہوئے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا بادل سمندر کے پاس سے چلے گا یہاں تک آئے گا، کہتے ہیں نا بادل جمع ہو رہے ہیں جی، بادل آ رہے ہیں۔ بھائی تو یہ یوں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ٹنوں وزنی اٹھائیں، تھوڑا سا تھک کے آپ تو گر ہی جائیں گے نا، آپ گریں گے یا وزن گرے گا؟ لیکن ان سے پانی نہیں گرتا، جو ٹارگٹ دیا اللہ نے وہاں جا کے برسنا ہے، وہ ٹنوں وزنی پانی اٹھا کے وہاں تک پہنچے گا اور وہیں برسائے گا، اور مسلسل پانی گر رہا ہے۔ بھائی کتنا اٹھایا ہوا تھا، اتنی بڑی ٹینکی، یہ نل کا کھول دیا تو بس بہے جا رہا ہے، بہے جا رہا ہے، بہے جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہی جو ترسوی قوم ہوتی ہے کہ اللہ بڑی گرمی ہو رہی ہے، یہ عذاب ختم کر دے، پھر وہ دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ختم کر دے، ساری چیزیں ہماری بہہ گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا نظام ہے جس پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں بارش میں نہاتے ہوئے، بارش کا پانی جمع کرتے ہوئے کوئی تکلف تو نہیں کرنا پڑ رہا نا، بس آپ کو سوچنا ہے یعنی کیسے ہو رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ پانی کو جمع، اور اتنا میٹھا پانی، اور کس سمندر سے، جو انتہائی کڑوا پانی۔ کمال قدرت ہے نا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کڑوا پانی لیں بڑے پتیلے میں، اس کو چولہے پہ چڑھا دیں اور اس کے اوپر کوئی ایسا ایک اونچا کر کے تھوڑا سا رکھ دیں لوہے کی کوئی چیز، وہ بھاپ اڑے گی، اس سے لگے گی، نیچے قطرے ٹپکنے شروع ہو جائیں گے، اس پانی کو جمع کریں، میٹھا ہوگا۔ لیکن اس پروسیس میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا، آپ کی ویسی گیس نہیں آ رہی، وہ ہلکی پھلکی گیس میں، پھر وہ گیس کا بل دیکھ لیجئے گا اس تجربے کے بعد۔ اور پانی کتنا نکلے گا؟ آدھی بوتل، 2 گھنٹے کے اندر آدھی بوتل نکالی ہے شہزور نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سمندر سے کڑوے پانی سے ٹنوں وزنی پانی، میٹھا پانی آپ کو عطا فرماتا ہے، جو پورا سال آپ کا چل رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں پانی آ رہا ہے، بارشیں تو نہیں ہو رہی، لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں نہیں ہو رہی، کہیں اور ہوگی، کہیں اور ہوگی، وہ دریا میں آئے گا، دریا چلتا ہوا آپ تک تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے نا۔ تو یہ ایک نظام ہے جو چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں تفکر کی دعوت دے رہی ہیں، غفلت سے جگا رہی ہیں کہ بھائی تھوڑا سا یہ اپنی موٹر سائیکل، اپنی کار، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دوستوں کی طرف سے بھی تھوڑا سی توجہ ہٹا کر اس رب کی طرف متوجہ ہو جائیں جس نے کائنات کے ذرے ذرے میں تفکر کی ہزارہا دعوتیں رکھی ہیں، ہزارہا پہلو رکھے ہیں، ان پہ تھوڑا سا غور و تفکر۔ اور جب آپ جیسے آپ سوچ رہے ہیں اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، یہ بیکار نہیں ہے، اس میں کتنے ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اس کا شمار ممکن نہیں، لیکن بہت درجے بلند ہو رہے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں نا، گھڑی بھر کا تو غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ایک تفکر ہے جو ہم بیٹھ کر آپس میں کر رہے ہیں، کبھی وہ خاموش تفکر ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی میں بول رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں، اور آپ یہ بتائیے کیا یہ میں بول رہا ہوں، کیا یہ میں سوچ کر آپ کو آپ کے سامنے چیز بیان کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ اللہ الہام فرماتا ہے۔ وہ اصل میں اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا کریم ہے۔ کسی کے دل میں خیال ڈالنا، پھر اسباب مہیا کرنا، پھر اس کے ذریعے کسی تک چیز پہنچانا، پھر اس کو فائدہ کرنا، یہ سب اللہ کا کمال ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ان چیزوں پر بھی سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بٹھا دوں یہاں پر، آپ بیان کر سکیں گے؟ بولے آ جائیے، صرف بیٹھ کر دیکھیں آپ۔ میرے ایک دوست تھے بڑے لمبے چوڑے نا، وہ ایک دفعہ کیو ٹی وی آ گئے، تو وہ کیمرہ پہلے سیٹ کرتے نا، تو وہ بٹھاتے ہیں سیٹ پر کہ بھئی آپ کا ہیڈ کہاں تک پہنچے گا اور ذرا ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، کیمرے سیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ میں کہیں اور تھا تو ان کو بٹھا دیا۔ وہ جب میں آیا تو وہ پسینہ صاف کیا انہوں نے، وہ کہنے لگے میں تو خالی یہاں بیٹھا تو مجھے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ جو بیچارہ اس فیلڈ کا نہیں ہے، لازم سی بات ہے، آپ اگر بیان نہیں کرتے، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی آپ کا نقص نہیں ہے، کیونکہ آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں نا، آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پبلک کو فیس نہیں کیا۔ آپ کو میں کھڑا کر دوں، آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، یوں صرف کھڑا کر لیں، یہاں پہ کھڑے ہو جائیں آپ، ٹانگیں کانپیں گی، ہاتھ کانپیں گے، اور میں بولوں آپ بیان بھی کریں تو آپ کہیں گے بیان کیا کروں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور وہ بھی بھول جائیں گے، آپ کر کے نکل جائیں گے، کیونکہ زبان گونگ ہو جائے گی پسینہ۔ اب یہ کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کا کمال۔ تو اب جو میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس میں آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم
اگر آپ اتنا قیمتی وقت نکال کر سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، ہم ایسی رتب و یابس کی باتیں کریں، یہاں کا واقعہ وہاں کا واقعہ، اگرچہ اس میں بھی ثواب کے پہلو ہو سکتے ہیں، انکار نہیں، لیکن ہم کوئی اچھی سوچ لے کے نہ جائیں، کوئی فکر لے کے نہ جائیں، کوئی طبیعت میں انقلاب ہی پیدا نہ ہو، تو پھر ایسے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری قوم جو اتنی مذہب سے، اللہ سے، اس کے رسول سے دور ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ میں تو کبھی یہ بھی سمجھاتا ہوں نا کہ رسول سے ہم دور ہیں، بہت دور ہیں۔ ہاں آپ کہیں گے نہیں جی اہل سنت تو بڑے قریب ہیں، ہم ہیں عاشق رسول، اور عاشق سے عشق کا مفہوم پوچھ لیجئے، عشق کی علامات پوچھ لیجئے، اور اس کے تقاضے پہ اترنا پوچھ لیجئے، صفر ہو جائے گا۔ ہے ٹنڈن سنی اور اہل سنت کے عقائد معلوم کر لے، ضروریات اہل سنت کی تفصیلی بیان کر دے تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا، چہ جائے کہ اس کی معرفت اور اس کے ضروری پہلو بیان کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہوتی، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے چچا کتنے تھے، آپ کی بیویاں کتنی تھیں، آپ کی ازواج مطہرات ان کے نام، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نبی کریم سے میں بہت قریب ہوں۔ بھائی قریبی آدمی کی تو معلومات ہوتی ہیں ساری، ہم نے تو وہ معلومات تک حاصل نہیں کی، اگرچہ فرضیہ واجب نہیں ہے یہ معلومات حاصل کرنا، لیکن بات فرضیہ واجب کی نہیں ہو رہی، بات تو عشق اور محبت کی ہو رہی ہے۔ اور اس میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی شادی ہو گئی، شاید ہو گئی ہے، تو دوسرے نے کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گیا، شاید ہو گئی ہے، کیونکہ ہاں نہیں ہو گئی ہے۔ اچھا کتنے بچے ہیں یہ تو یاد نہیں، کچھ لڑکے ہیں کچھ لڑکیاں، اچھا ان کے نام بتاؤ، اختر بولے نام بھی یاد نہیں، ان کے پاگل ہو گیا تو بالکل بیوقوف ہے، تیرے بھائی بہن ہیں ہاں ہیں، ان کے نام بتا، وہ بھی معلوم نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اور اب یہی اگر میں کویسچن کروں، نبی کریم کی والدہ کا نام، والد کا نام، ان کے چچاؤں کے نام، ان کے بیٹوں کے نام معلوم نہیں ہے تو کیا کہیں گے پھر؟ بھائی کچھ تو اس کو بھی، شخص کو بھی نام دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ اور ہے کون؟ ٹی ٹی ایس، ٹنڈن سنی۔ اب وہ ٹنڈن والا ہے، وہ ایک گھر کا لے لیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو شور مچانے میں بڑا مزہ آتا تھا، چمچہ لے کے نا ٹن 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 مارے تو بڑی زور کی آواز نکلتی، ہم وہ ہیں سنی، زور کی آوازیں بڑی نکلتی ہیں، حقیقت دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف شور ہے، شور اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرے۔ اب یہ وقت احتساب ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں نمازی ہوں، میں سمجھتا ہوں بس منزل حاصل ہو گئی، 4 آدمی نے ہاتھ چومنے شروع کیے، بس میں تو پہنچ گیا کمال پر۔ جس نے یہ سوچا کہ میں با کمال ہو گیا وہی بے کمال ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، وہ کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا جس کو بوئے کمال محسوس ہو جائے، کیونکہ جب تک بے کمال سمجھیں گے، جستجوئے کمال باقی رہے گی تو کمال تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے، اور جس کو بوئے کمال محسوس ہو جائے کہ میں کامل ہو چکا ہوں، مجھے منزل مل گئی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ناقص کو سمجھے گا، تو اس نقص کو ختم نہیں کرے گا، جب ختم نہیں کرے گا تو نقص کے ساتھ رہے گا۔ اب یہ ایک وقت امتحان ہے، ایک وقت احتساب ہے، اسی پہ سوچ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان چیزوں میں ایک نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ قوم اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے مقام مدح میں، وہ خاص قوم ہے، عوام سے ہٹ کر قوم ہے، غور و تفکر کرنے والی قوم۔ تو کیا آپ نے، میں نے بنیت عبادت قصداً ارادتاً تکلفاً کبھی غور و تفکر کو اختیار کیا ہے امور آخرت کے سلسلے میں، یا اسی طرح دلائل قدرت پر غور کرنے کے سلسلے میں؟ اگر کیا ہے تو یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جانب سے نقص موجود ہے۔ اگر میرے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، لیکن غور و تفکر نہیں کرتا، تو مجھ میں اس جہت سے کمی ہے، ابھی مجھ میں ایک نقص موجود ہے۔ میں نے ان ظاہری اعمال و افعال کو اختیار کیا جو یقیناً اللہ کو محبوب ہیں، مطلوب بھی ہیں، اگر ریاکاری سے محفوظ ہیں، اخلاص ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے اتنی تیزی سے درجات بلند نہیں ہوتے جتنا غور و تفکر سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی عبادت اور تیزی سے درجات بلند کرنے والے وصف سے ہم محروم ہیں، اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں کچھ ٹکڑے ہیں جو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دعوت دی ہے غور و تفکر کی۔ زمین دیکھیں آپ،
زمین کوئی زرخیز زمین ہوتی ہے اور کوئی بنجر زمین ہوتی ہے. ایک شور زدہ زمین ہوتی ہے، شور جس میں نمک نکل آتا ہے، شور والی زمین، اس میں نمک ہوتا ہے، اس میں اگتا ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ قبرستانوں میں چلے جائیں، ذرا کھودیں تو کیچڑ نکل آتا ہے، کیونکہ وہ پانی ٹھہرا رہا ہے نا، وہاں مسلسل پانی جذب ہوتا رہا، نیچے سب کیچڑ ہے. اب وہ قبر کھودتے ہیں تو نیچے کیچڑ والی زمین، نرم زمین ہے، تو پھر لازم وہ ایک دیواریں کھڑی کر کے سیمنٹ کی پوری ایک قبر بنائی جاتی ہے، پھر اس میں مردہ رکھ کر اوپر سے سیل رکھ کے بند کرتے ہیں اور مٹی ڈال دیتے ہیں سائیڈ سے. وہ اور کئی قبریں بھی ایسی بن رہی ہیں. ہمارے ابھی ریلیٹیو کا انتقال ہوا تھا، یہاں قبرستان میں دفنایا اس کو. آدھی قبر اوپر ہے، یعنی وہ زمین سے اوپر ہے نا، تھوڑا سا گڈھا ہوا لیکن وہ زمین سے اوپر ہے اور ساری دیواریں اوپر اٹھی ہوئی ہیں اور وہ قبر بنا دی. یعنی اب تو زمین بھی نہیں مل رہی. تو آپ یہ زمینیں دیکھیں کیسی ہیں مختلف. کوئی زمین ایسی ہوتی ہے اسے بورنگ کریں پانی نکل آتا ہے، کوئی کھودے تو نہیں نکل آتا. کسی زمین کے نیچے سختی ہے، پتھر ہیں، کوئی زمین نرم قسم کی ہے. کسی کی مٹی دیکھیں لال ہے، کہیں سفید مٹی ہے، کہیں سرمئی رنگ کی مٹی ہے، مختلف مٹیوں والی زمین ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ زمین کے کچھ ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو کمال قدرت یہ ہے کہ ایک طرف کی زمین دیکھیں تو زرخیز، اسی کے ساتھ ٹکڑا ملا ہوا وہ دیکھیں تو اس میں کوئی درخت اگتا ہی نہیں ہے. یہ کمال ہے نا اللہ تعالیٰ کا. کسی کو بڑا کامل بنایا، کسی کو ناقص بنایا، کوئی زمین نرم رکھی، کوئی زمین بہت ہی سخت رکھی. یہ بغیر پلاننگ کے تو نہیں ہو گیا، اتفاقی طور پہ نہیں ہوا، یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا نتیجہ ہے. تو اس لیے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. جب ہم قبر کھودتے ہیں تو بعض قبریں تو بڑی نرم سی مٹی ہوتی ہے زمین اور وہ گرتی نہیں ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے، بعض گرنے لگتی ہے. یہ کس نے اس کو نرمی، کس نے سختی دی، کیسے اس مٹی کو اللہ نے بنایا ہے، یہ سب چیزیں ایک غور و تفکر کی دعوت دے رہی ہیں. سوچا کریں. یہ الگ بات ہے کہ سوچ کا نتیجہ بعض اوقات نہیں نکلے گا نا. نتیجہ نہ نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی نتیجہ نہ نکلنے سے نقصان کوئی نہیں ہے. کیا مطلب کہ آپ نے سوچا مٹی کیسے بنی ہے، کیسے زمین ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کیسے بنی ہے، تو نتیجے تک تو نہیں پہنچے آپ. لیکن کیا یہ غور و تفکر بیکار جائے گا؟ نہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور یہ ہماری، اگر آپ جدید ٹیکنالوجی پہ غور و تفکر کریں تو اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، عقل عاجز آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، فائدہ تو اٹھاؤ. ٹچ موبائل آپ یوز کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کیسے ہی آپ خالی انگلی رکھتے ہیں ایک دم اسکرین چینج ہو جاتی ہے، کیسے ہو رہا ہے سب کچھ. سوچتے ہیں تھوڑا سا، بولتے ہیں بھاڑ میں جائے، انگریز کرے گا ہمیں کیا. یہ کیا، ایک میسیج بھیج دیا، میسیج جانا ہی دیکھ لیجئے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھا ہے، 1 منٹ میں بس یہ کیا کلک اور وہ امریکہ والا ٹنگ، اور وہ کھول کے دیکھتا ہے اختر بھائی کا میسیج آ گیا. کتنی تیز رفتاری سے پہنچ رہا ہے، آپ اندازہ کر. جدید ٹیکنالوجی ایسا کر سکتی ہے، میرا رب نہیں کر سکتا؟ بتائیں. جدید ٹیکنالوجی میں میرا رب نے ہی الہام فرما کر اس کو ہمارے وجود میں لے کر آیا. تو جو رب ہمارے اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے میسیج کو لمحے بھر میں امریکہ میں پہنچا سکتا ہے، وہ ایک امتی کی فریاد اپنے حبیب کے کانوں تک نہیں پہنچا سکتا؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ہماری آواز ہمارے نبی تک پہنچاتا ہے. دل میں بھی پکاریں گے نا تو آپ کے نبی کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی نہیں جان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو پہچان کروا رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے، کمال قدرت اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ کی قدرت عظیمہ پر یقین ہے، ہمیں کامل یقین ہے. وہ ہماری آواز کو ہمارے حبیب تک پہنچاتا ہے، اپنے حبیب تک پہنچاتا ہے، اور ہمارے نبی ہماری فریادیں سنتے ہیں. لیکن اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیچھے کیا فنکشن کام کر رہا ہے. فیکس دیکھیں، یہاں ڈالا وہاں سے نکل رہا ہے. پرنٹ آؤٹ دیکھ لیں، آپ نے کمپیوٹر میں کیا، وہاں سے وہ پرنٹ آؤٹ نکل رہا ہے پورا. یہ پیچھے پورا ایک ذہن کام کر رہا ہے نا، دماغ کام کر رہا ہے، ایک علم کام کر رہا ہے. اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے، لیکن ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے ہی اللہ کے کمال قدرت پر غور تو کریں نا. سورج کی روشنی کیسے آ رہی ہے، روشنی کیسے پیدا ہوئی، سورج کیسے پیدا ہوا، زمین مٹی دیکھیں، پتھر کو اٹھا کر دیکھیں کیسے پیدا ہوا. سر پہ مار کر دیکھیں، ہلکے سے، زور سے مت ماریے گا، کتنی زور سے چوٹ لگتی ہے. اس کے مقابلے میں روئی ماریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کو اتنا نرم، دوسرے کو اتنا سخت کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا. کیسے بنایا ہوگا یہ آپ اور میں نہیں جان سکتے، کیسے بنایا ہوگا. یہ تو ایک مچھر پہ بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ایک مچھر کو مارے،
قتل عام کر دیں، اور اس کے بعد اس مچھر کو ایک بڑے شیشے سے ذرا دیکھیں، اس کو بڑا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال قدرت آپ کو نظر آئے گا۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنا زبردست نظام بنانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ پھر مچھر بھی ہم نے بہت بڑا کہہ دیا، بیکٹیریا جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ اب یہ کرونا وائرس آپ کو نظر آتا ہے؟ پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے نا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے ظاہر فرمایا کہ تم بڑے بڑے میزائل بناؤ، ڈراؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسے کیڑے سے ڈرا دے گا جو تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ پہلے تو عورتیں ہی نقاب نہیں کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں تک کو نقاب پہنا دیا۔ کمال ہے نا اللہ کا، دیکھیں ماسک پہن کے گھوم رہے ہیں جی، مرد پہن کے گھوم رہا ہے۔ اور وہ عورتیں جو پہلے یہ میڈیا پر بیٹھ کر ڈالرز اور پاؤنڈ باہر کی ایجنسیوں سے لے کر کہا کرتی تھی دیکھیں یہ عورت کو نقاب نہیں کرنا چاہیے، سانس چھوڑتی ہیں نا تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، پھر اس کو لے کے جائیں گی اندر تو صحت خراب ہوگی۔ اب وہ بھی وہ پہن کر نا وہ سانس ویسی لے رہی ہیں، اب تمہاری صحت خراب نہیں ہوگی، چھوڑ دو اس کو، نہیں، اب وہ بھی نقاب کر کر کے گھوم رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت پر غور کریں، نتیجہ نکلے نہ نکلے، یہ صرف جتنا آپ غور کریں گے اس کی حقیقت تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور درجات بلند ہوں گے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغات پیدا فرمائے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی آپ کو دعوت دی تھی، آگے بھی آیت آ رہی ہے، اس پہ اور کریں گے۔ انگور کو، اب انگور کا خاص ذکر ہے تو ذرا انگور تو کھائے ہوں گے آپ نے، کوئی بیج والا انگور ہوتا ہے، کوئی بغیر بیج والا ہوتا ہے۔ ہم تو کھاتے ہیں، یہ گچھا پکڑا منہ میں ڈالا، پورا کھینچا اور وہ لے گئے اندر نا، اس کی پیچھے کی ڈنڈیوں سمیت کھا جاتے ہیں، تو کون نکالے ایک ایک کر کے، پورا کھا جاتا ہے۔ بڑا مزے کا انگور ہے یار، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، سب چیزیں ذرا یہ دیکھ لیں، یہ بنایا کس نے، اس میں رس کس نے پیدا کیا، کتنا خوبصورت اس کے اوپر ایک کور چڑھایا ہوا ہے، کتنا پیارا کور ہے۔ آپ اندر بعض کور اتر جاتے ہیں نا، دیکھیں اندر سے، اس کو کاٹ کر دیکھیں، آپ چھری سے کاٹ کر دیکھیں، انگور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھیں، اندر کتنی بڑی صنعت چل رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سیدھے سیدھا بس سیدھے گولا سا ہے اس پہ چڑھا دیا، یہ تو بہت آسان ہے، نہیں، اسے کاٹیں، اس میں بھی ایک صنعت، اسے اس کے بیچ سے کاٹیں، اس میں دیکھیں کیسی صنعت۔ اور یہ بڑی بات ہے، آپ ذرا یوٹیوب وغیرہ پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، بال کے بارے میں جو تحقیق ہے نا وہ دیکھ لیجیے گا۔ انہوں نے بال کاٹا، بال کاٹ کے دیکھا اس میں کیا فنکشن کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ایک بال کے اندر کتنی چیزیں ہیں ایک بال میں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، ہر چیز کے اندر اس کی صنعت اور اتنی باریکیوں کے ساتھ کہ اگر وہ باریکیاں آپ کو مجھے دے دی جاتی ہیں تو شاید کئی سال نکل جاتے اتنی باریکیوں والی چیز بنانے میں، کئی سال۔ اور وہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے زمین و آسمان کو 7 دن میں پیدا فرمایا، اور یوں 7 بھی نہیں کہ وہ عاجز تھا ایک دن میں بنانے میں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ بتدریج پہلے یہ چیز بنا لیں، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، تو 7 دن میں پوری کائنات ہمارے سے وجود میں آ گئی، جس کے راز کھودتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ہم اس کے حقیقی رازوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب بڑے بڑے ڈاکٹرز نے تحقیقات کر لی، اتنی بڑی بڑی کتابیں اور کئی جلدوں میں کتابیں، لیکن پھر بعض اوقات مریض پہنچتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کیا بیماری، سال ہا سال کی تحقیقات ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایسی بیماری دیتا ہے، ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا کیس آیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا۔ پھر ماشاءاللہ مسلمان کہتا ہے اس کے اندر جادو ٹونا ہے، پھر سیکنڈ تو وہی ہے، بس جب ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ضرور جادو ٹونا ہے، پھر جادو ٹونا ہے۔ ایک بیچ میں اور چیز لے آئے نا کہ چلو جادو ٹونا ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میرے رب کی قدرت بھی تو کار فرمائے نا۔ جب کوئی بالکل پیک پہ پہنچ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز سامنے لے آتا ہے کہ ڈھیر ہو کے پھر زمین پر آ جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ذات ایسی ہے جو بڑی کمال قدرت والی ہے، ہم کتنا بھی کمال حاصل کر لیں اس ذات کے کمال کے کاف کے نقطے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ ایسی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت پر غور و تفکر کر کے خود کو اللہ سے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا